یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی انسرٹنٹی اور اتنا ابہام شاید کسی الیکشن میں نہیں ہوگا جتنا یہ 2024 کے الیکشن میں پیدا ہو گیا ہے۔ ایون چیف جسٹس نے خود یہاں تک کہہ دیا کہ 8 فروری کی تاریخ آنے کے بعد کوئی ابہام پیدا نہ کرے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے ابہام پیدا ہوا اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا۔ تو مسلم لیگ نون اب یہ جو فیصلہ ہے اس سے مطمئن ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری ابہام ہے یا اب پھر کوئی نیا ابہام پیدا ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میرا تو نہیں خیال جی اب کوئی ابہام ہے، خاص طور پہ جو کل چیف جسٹس نے جو آرڈر ڈکٹیٹ کیا ہے، جو سپریم کورٹ کے اس بینچ نے کیا ہے، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کوئی ابہام رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا اسکیجول اناؤنس کر دیا جی۔ میں آپ کو اپنے پارٹی کے ہمارا جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ہمارا سیکریٹریٹ ہے لاہور میں، وہیں پہ ہی بیٹھا ہوں، ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں روزانہ میڈیا پہ بھی کہ ہمارے پارٹی قائد نواز شریف صاحب اور باقی ہماری ساری لیڈرشپ روزانہ کی بنیاد پہ پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگز کر رہی ہے، کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کر رہی ہے۔ اب ہم اس اسکیجول کے مطابق اپنی تیاری کو مزید الائن کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے ذہن میں تو کوئی ابہام نہیں ہے جی، اور امید ہے انشاءاللہ کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے۔ لیکن میں آنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں سبھی چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز جس کی آپ تمام سیاسی جماعتیں اب تیاری کر رہی ہیں شیڈیول آنے کے بعد، یہ صاف اور شفاف ہو۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے سر، لیکن اگر ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی تحفظات ہیں یا کوئی شکایت ہے اور وہ پٹیشن لے کے لاہور ہائی کورٹ چلی جاتی ہے، تو آپ کے یہاں پہ آپ کے نون لیگی رہنماؤں نے یہ کہنا کیوں شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن کو ڈیلے کرانے کی سازش کر رہی ہے؟ جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے وہ کیونکہ وہ کر رہی ہے جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو عادت ہے گڈ ٹو سی یو والے کوڈ کی، پی ٹی آئی کو عادت ہے بیساکھیوں کی، پی ٹی آئی کو تو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کے ماحول کی۔ انہوں نے جب الیکشن 2018 کے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریپیٹ ہو، وہ ہوگا نہیں۔ دوسری بات جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے جی، کل جب سپریم کورٹ جب وہ نشر ہو رہا تھا، جو پروسیڈنگز نشر ہو رہی تھی سپریم کورٹ کی، تو اس میں جب آرڈر ڈکٹیٹ ہو رہا تھا تو اس میں اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو یا کسی بھی جماعت کو کسی اسپیسیفک ریٹرننگ افسران کے متعلق کوئی بھی تحفظات ہیں تو اس کے الیکشنز ایکٹ میں ایک اسپیسیفک ریکورس یا ایک ریمیڈی اویلیبل ہے جہاں پہ وہ اپنا اعتراض جمع کرا سکتے ہیں۔ مگر یہ اس طریقے سے کیونکہ آپ کو کہیں ایک جنرل سی بات کر کے پورے کے پورے الیکشن کو یہ ابہام میں ڈال دینا اور اس کا ڈیلے کر دینا نامناسب ہے۔ تو یہ چیز اس آرڈر میں بھی ریفلیکٹ ہوئی ہے۔ یقیناً کسی بھی جماعت کو اگر کہیں کوئی تحفظات ہیں، وہ اپنے ایویڈنس کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ جا کے اپنا موقف اگر ان کے تحفظات کی بھی بات کریں تو دیکھیں ایک تو ذرا شاکنگ چیز کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو الیکشنز کے حوالے سے بہت زیادہ ووکل ہے، ایون کہ انہوں نے 2 اپنی مضبوط صوبائی حکومتیں بھی ختم کر دی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ پھر کیوں پاکستان تحریک انصاف اس وقت میں یہ سازش کرے گی کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں یا ملتوی ہو جائیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون ہی سب سے مقبول جماعت ہے، ان کو شاید اپنی ایک عوام کے زور پہ اپنی ایک ہار نظر آ رہی ہے، تو اس طرح کی باتیں اب شاید وہ شروع کر دیں۔ مجھے نہیں پتا، نہ ہی میرا کام ہے کہ میں ترجمانی کروں اور بتاؤں آپ کو کہ ان کی لاجک کیا ہوتی ہے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی ایک پٹیشن تھی جس کی بنیاد پہ الیکشنز کا ڈیلے ایک ان ایفیکٹ آ گیا، اور سپریم کورٹ اس کے سامنے اب رکاوٹ بنی ہے، اور سپریم کورٹ کی ہی وجہ سے اب الیکشنز 8 فروری کے لیے واپس آن ٹریک آئے ہیں۔ اب آپ ان کی طرف سے نہ بات کریں، یہ بتائیے کہ نون لیگ کیا سوچتی ہے کہ بیوروکریسی یا ایگزیکٹو سے اگر آر اوز یا ڈی آر اوز لیے جاتے ہیں تو اس پہ مسلم لیگ نون کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اثر یا کوئی فرق پڑے گا؟ چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف یہاں پر یہ سمجھ رہی ہے سر، وہ کہتے ہیں عدلیہ کے افسران کی سیاسی سوچ نہیں ہوتی، اور یہ جو ایگزیکٹوز ہیں یہ بائسڈ ہو سکتے ہیں چونکہ یہ حکومت کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کی کسی طرف۔ دیکھیے اس کے اوپر تو جوڈیشری نے دیکھیے بات یہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئینی ذمہ داری کہ وہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرے، اور میری سمجھ میں جہاں تک ہے جی، آر اوز یا جوڈیشری کی طرف سے آ سکتے تھے یا بیوروکریسی کی طرف سے۔ جوڈیشری کی راہ جو ہے وہ خود ہی جوڈیشری نے روکی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ دینا چاہتے ہیں، اس کی ایبسنس میں بیوروکریسی کا انتخاب کیا گیا، بیوروکریسی نے پہلے بھی الیکشنز کرا۔ نہیں دیکھیے الیکشن کمیشن کے جتنا میری سمجھ ہے اور کی آرگنائزیشن کی، ان کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ضرور ہیں، مگر اتنا عملہ نہیں ہے کہ وہ سارے آر اوز، کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز themselves بھی الیکشن میں کمیٹڈ ہوتے ہیں آر اوز کے رول کے علاوہ۔ تو دیکھیے بات یہ ہے، ہم الیکشن کمیشن پہ کام چھوڑ دیں، اور یہاں پہ کسی کو اسپیسیفک تحفظات ہیں کسی بھی بیوروکریٹ کے حوالے سے کوئی چیز، وہ اس کی رائٹ ہے کہ وہ ریز کرے۔ ہم بھی
तमाम एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर एतराज है, देखिए कहते हैं आरोप अच्छा अब आप मुझे बताएं, इलेक्शन के रिजल्ट्स पे वो यकीन नहीं करेंगे। नहीं देखिए, ये तो पहले का रोना है ना, ये तो हार से पहले का रोना है। आप कल जुडिशरी कर देंगे, वो उस पर भी कोई ना कोई रोना मार देंगे। ये तो अब इस तरह की रोते बच्चे की हर बात पे अब रोना पीपल्स पार्टी का भी है। ये नहीं हो सकता। इससे जितना ये जोर लगा रहे हैं इधर, इतना ही जोर अब ये अवाम को कायल करने पे लगा लें तो देखिए खैर होगी। और अगर ये इतना ही बिलीव करते हैं तो फिर वो अवाम के जोर से, तो ये देखें 2018 में इनकी सारी RTS डाउन करने के बावजूद, इनकी सारी बैसाखियों के बावजूद, इनकी सारी प्री पोल रिगिंग के बावजूद, हकीकत यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में मेजॉरिटी जमात चले, हम गवर्नमेंट बना सकते थे, देखिए अगर आपको इतना यकीन है अपनी मकबूलियत पे, तो फिर आप इन चीजों के बजाय, इलेक्शन को मशकूक करने के बजाय इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। और जिस तरह हमारी जमात रही है रोजाना कैंडिडेट्स को उसकी बात करते हैं कि जमात को कितनी आजादी है तैयारी करने के लिए, वो उसकी तरफ काम, और दूसरे कह रहे हैं हमारे तो हाथ पांव बांध दिए गए हैं। बिलाल कियानी साहब, आखिरी सवाल सर, मुझे बताएं, मियां साहब हर किस्म के मुकदमात और सजाएं उन पे अब खत्म हो चुकी हैं, तो आप समझते हैं कि उनको इंसाफ मिल चुका है, या जब तक वो चौथी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान के नहीं बनेंगे इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा? जी देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो 2 दिन कबल एक खिताब किया है कौम से, उसमें उन्होंने यही कहा कि 8 फरवरी को सबसे बड़ी JIT लगेगी, सबसे बड़ी अदालत लगेगी, जो अवाम की अदालत होती है, जो अवाम की JIT होती है। और हम पूरी उम्मीद है, हम रोज़ाना यहाँ पे जो तैयारियां देख रहे हैं, हम अपने हलकों में जो हालात देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, के जोर पे बनाएगी, और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे बड़ी मुख्तसरन अपने हल्के की बात कर लूँ तो जेलम से मेरा ताल्लुक है। जेलम के लोग ये जानते हैं कि अगर जेलम में 4 साल की PTI की तबाही के बाद किसी ने जेलम के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, सड़कों को, सीवरेज को ठीक करना है, तो वो नवाज शरीफ है। अगर जेलम में कोई कारखाने ला सकता है जिससे रोजगार आएगी, वो नवाज शरीफ है। अगर आज दीना को अस्पताल मिल सकते हैं तो वो नवाज शरीफ ही ला सकता है। अगर हमारे स्कूल्स की अपग्रेडेशन है तो वो नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। अगर हमारे गैस की जेलम, दीना और सावा की जो किल्लत है, वो नवाज शरीफ ने ही पहले भी एनर्जी क्राइसिस किया था, वो ठीक कर सकते हैं। और अगर आज जेलम जो कुछ नहीं ऐसा कर सकते हैं, चौथी बार बनने के बाद कैसे क्या करेंगे या क्या तीर मार लेंगे? कि बाकी तो मैं अगर आपको यही कहूंगा कि 3 दहाइयों में अगर पिछली 3 दहाइयों में नवाज शरीफ के अदवार निकाल दें तो सिर्फ खंडरात हैं। अगर इस मुल्क में कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, कभी रोजगार आई है, कभी इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, कभी इस मुल्क में अगर बिजली बनी है, तो वो नवाज शरीफ के अदवार में हुई है। 90 की दिहाई देख लें, 13 से 18 का दौर देख लें, उसके अलावा बाकी अदवार निकाल लें। इंशाल्लाह आगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जरा डिबेट होती रहेगी और तफसील से जरा इन पे बात करेंगे कि क्या क्या काम किए गए, कारकर्दगी कैसी रही, जिस पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम आपको वोट देगी, और उसमें वो 16 माह की कारकर्दगी भी काउंट होगी। बिलाल कियानी साहब,